السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نمونہ عبرت ہوں۔ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جسے اس کی بدکاریوں کی سزا دنیا ہی میں مل رہی ہے۔ میں نہیں جانتی میری سزا کتنی باقی ہے، یہ کب ختم ہوگی، اور کیا کبھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں معافی مل سکے گی؟ کیا کبھی میں ایک نارمل زندگی گزارنے کے لائق بن سکوں گی؟ مگر ہاں، مجھے اس کا ضرور احساس ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو زہریلا بیج میں نے بویا تھا آج اسی کا نتیجہ مجھے مل رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں لوگ میری کہانی سن کر عبرت پکڑیں، مجھ سے سبق سیکھیں، اور جو میں نے ظلم کیے ہیں اور سزا کی حقدار ٹھہری ہوں کوئی اور اس طرح اس انجام بد کا شکار نہ ہو، کوئی اور میرے راستے پر نہ چلے۔ اس لیے میں اپنی داستان سپرد قلم کر رہی ہوں۔ میرا نام میم عین ہے۔ میری عمر صرف 23 سال ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر پھر بھی میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی غم، فکر، پریشانی نہیں تھی۔ والدین نے ہمیشہ ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ جو چیز بھی مانگی قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ پھر قریبی رشتہ داروں میں ایک اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ اچھی قسمت تھی، شوہر بہت نیک اور خوش اخلاق ملے۔ نئے گھر میں سبھی افراد مجھے اچھے ملے۔ گھر میں میری 3 جیٹھانیاں بھی تھیں۔ گھر کے کام وغیرہ کا ذمہ ہم 4 بہوؤں کا تھا، کیونکہ میری ساس بہت بوڑھی اور ضعیف تھی۔ وہ جوڑوں کے سخت درد میں مبتلا اور بیڈ ریسٹ پر تھی۔ کھانا پینا، ضروریات زندگی اور قضائے حاجت تک کے لیے دوسروں کی محتاج تھی۔ روز انہیں ناشتہ، دوپہر اور رات کے کھانے کے علاوہ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ ان کے سارے بیٹے فرمانبردار تھے۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے کہ ان کی والدہ جو ہے راحت اور سکون کے ساتھ رہے۔ وہ ہر کام کرنے کو تیار رہتے، مگر سب کام کے لیے باہر جانا ہوتا ان کو۔ اسی لیے ترتیب کچھ یوں تھی کہ روزانہ ایک بہو ان کی خدمت کرتی، باقی گھر کے دوسرے کام دیکھتی۔ اس طرح ہر ایک کی باری چوتھے دن آتی تھی۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام تھا، مگر میری جیٹھانیاں اسے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتی رہیں۔ البتہ مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ شروع میں مجھے اسے سنبھالنے میں بہت مشکل پیش آتی، مگر میری جیٹھانیاں بہت ہی اچھے طریقے سے ساس کو سنبھال رہی تھیں۔ البتہ مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ شروع میں انہیں سنبھالتی تھی تو مجھے بہت مشکل لگتا، مگر میں جیسے تیسے ان کی خدمت کرتی رہی۔ میں سوچتی تھی پتہ نہیں خدا نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور پھر شادی کے 6 ماہ بعد ہی میرا دل ساس کی خدمت سے اچاٹ ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری جیٹھانیوں کا ان سے صرف ساس بہو کا رشتہ تھا، مگر وہ ماتھے پر بل لائے بغیر خوشی سے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت بجا لاتی، مگر میں جو ان کی بہو بننے سے پہلے ہی ان کی خونی رشتہ دار تھی ان کے کاموں سے بہت چڑھتی تھی۔ ایک دن میں نے ڈٹھائی سے صاف کہہ دیا، مجھ سے ان کی خدمت کا کام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میرے خاوند سمیت گھر کے سارے افراد ناراض ہو گئے۔ مجبوراً مجھے دوبارہ حامی بھرنی پڑی۔ اب یہ ہونے لگا، جب بھی میری باری آتی تو میں ساس کو بہانے سے ستانے لگی۔ استغفر اللہ۔ مثلاً کبھی وہ پانی مانگتی تو میں جان بوجھ کر دیر کر دیتی۔ کبھی انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی اور مجھے بلاتی تو میں جان بوجھ کر انجان بن جاتی۔ کبھی وہ کوئی چیز مانگتی تو میں دینے سے ہی انکار کر دیتی۔ وہ بہت جلد میرے رویے کو جان گئی اور میری باری والے دن بے چاری بہت تنگ آ جاتی۔ وہ خود تو کسی کی مدد کے بغیر اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، میرے ستانے پر بس مجھے برا بھلا ہی کہنے لگتی، مگر میں تو ڈھیٹ بن گئی تھی، مجھ پر ان باتوں کو کوئی اثر نہ ہوتا۔ چنانچہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ میں خوب زبان درازی کرتی، انہیں برا بھلا کہتی۔ میری ساس میری جیٹھانیوں سے خوش تھی، کیونکہ وہ دل و جان سے ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی، لیکن میں نے انہیں اتنا ستایا کہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے شکایت نہ کرتی، شاید انہیں پریشان نہ کرنا چاہتی ہو۔ بہرحال اس وقت میری آنکھوں پر گویا کسی نے پٹی باندھ دی تھی۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اچھے برے کی تمیز تک نہ رہی۔ ایک دن یہ ہوا، میری باری والے دن ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے نہلا دو۔ میں نے غصے میں آ کر پانی کی پوری بالٹی ان پر انڈیل دی۔ وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ اس دن ان کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل پگھل جاتا، مگر میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر ان کی آنکھیں انگارہ ہو گئی، جن میں سے نفرت کی گرم لپیٹیں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے برداشت نہ ہوا تو میں باہر نکل گئی۔
ایک دن انہوں نے پانی مانگا مجھ سے، میں نے دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ مانگا تو میں نے گلاس میں ٹھنڈا پانی بھر کر ان کے سر پر ڈال دیا اور کہا، بڑھیا آخر تجھے اور کتنا پانی چاہیے؟ ہاں، اس وقت ان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے بے اختیار سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، اے اللہ، اسے بھی میری طرح معذوری کا مزہ چکھا دے، اسے بھی میری طرح لوگوں کا محتاج بنا دے، اسے بھی اس طرح پانی کی بوند بوند کو ترسا دے جیسے یہ مجھے ستاتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو یہ بد دعا سن کر ڈر جاتا، اس کا دل کانپ جاتا، مگر میری ڈٹھائی کا یہ عالم تھا۔ میں کھڑی مسکراتی رہی۔ پھر وہ ہر روز مجھے بد دعائیں دینے لگی، مگر مجھے ان کی بد دعاؤں کا یقین ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی، جسم میں شدید درد اور کمزوری کے باعث ان کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر آوازاری کرتی، سب گھر والے ان کی تکلیف محسوس کر کے روتے، ان کو بہلاتے، دوا دیتے، مگر میری بے حسی بدستور برقرار رہی۔ پھر بیماری کے اس جھٹکے کے ایک ہفتے ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا، مگر مجھے یہ توفیق نہ ملی۔ میں آخری دنوں میں ان سے اپنے رویے کی معافی ہی مانگ لیتی، حالانکہ وقت نظام گھر کے تمام افراد نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے سب کی خطاؤں، کمی کوتاہیوں کو کھلے دل سے معاف بھی کیا، مگر مجھ بدبخت پر تو شاید اللہ کا غضب تھا کہ میں ان سے معافی نہ مانگ سکی اور نہ ہی مجھے توفیق ملی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو بڑھیا سے نجات ملی اور اب میں چین و سکون سے زندگی گزاروں گی اور خوشیوں کے جھولے پہ جھولے جھولوں گی، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا اب قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا ہے اور میری دراز رسی کھنچنے ہی والی ہے۔ ان کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ہی میرا بچہ پیدا ہوا۔ ہسپتال گئے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، ایک ننھا سا مہمان ہماری فیملی کا حصہ بن گیا، مگر یہیں سے میری شدید مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے شدید بخار ہو گیا۔ پہلے تو معمول کا سمجھ کر معمولی علاج کروایا، مگر جب میری حالت روز روز بگڑتی گئی تو بڑے ہسپتال لے کے گئے۔ وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروانے سے معلوم ہوا کمزوری اور خون کی شدید کمی کے باعث گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ میری والدہ بتاتی ہیں، میں کئی دنوں تک بے ہوش رہی، ڈاکٹر آتے رہے اور علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 ماہ تک وہاں میں داخل رہی۔ اس دوران گردوں میں خرابی کے باعث پیشاب بند ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا مجھے اب ڈائلیسس کروانے ہوں گے، یعنی مشینوں کے ذریعے خون کی صفائی کی جائے گی۔ 2 ڈھائی ماہ کے بعد مجھے ہسپتال سے یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا گیا، جو ہم کر سکتے تھے کر لیا، اب دعا کیجیے۔ مگر مجھ تک کسی کی دعا بھلا کیسے پہنچتی، جو ایک بد دعا کے حصار میں تھی۔ میرا ننھا بچہ ایک دن بھی میری گود میں لپٹ کر نہیں سویا۔ ہر تیسرے دن مجھے ڈائلیسس کے لیے ہسپتال لے جایا جاتا تھا۔ اب میں بالکل اپنی مرحومہ ساس کی طرح گھر میں ایک چارپائی پر پڑی رہتی ہوں، اپنے ہر کام کے لیے دوسروں کی محتاج بن کر رہ گئی ہوں۔ میں کھانا مانگتی ہوں تو مجھے پرہیزی کھانا ملتا ہے، جس چیز کو کھانے کو دل چاہے وہ مجھ پر ڈاکٹرز نے بند کر دی۔ پانی کی طلب ہوتی ہے تو ایک گھونٹ پلانے پر گزارا کیا جاتا ہے، کیونکہ میں جو پانی پیتی ہوں وہ پانی پیٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے، بالآخر میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ میری والدہ تیمہ داری کے لیے آئی ہوئی تھی، میں نے ان کی منت کی کہ پانی پینے کو بہت دل چاہ رہا ہے، سسرال والے مجھے پانی نہیں دیتے، تو انہوں نے چپکے سے بڑا گلاس بھر کر مجھے دے دیا۔ میں نے سب کٹاکٹ پی لیا تو پیٹ پھول گیا اور مجھے سانس لینے میں بڑی دشواری ہوئی۔ اگلے دن مجھے ایمرجنسی میں ڈائلیسس کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی کہ اس طرح کی بے احتیاطی آئندہ نہ کی جائے۔ اب میں ساس کی طرح قضائے حاجت کے لیے دوسروں کی محتاج ہوں۔ بیچاریاں نیک جیٹھانیاں میری خدمت کرتی ہیں، مگر آخر کب تک؟ اپنی بیماری کی وجہ سے میں بے حد چڑچڑی بھی ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا کبھی میں ہوش میں ہوتی ہوں تو میری امی بتاتی ہیں میرا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا ہے، ساری رات میں چلاتی رہتی ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہتی ہوں اور میرے نیک سسرال والے مجھے برداشت کر رہے ہیں، میرا علاج کروا رہے ہیں، ہر طرح کی میری خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی امی آ جاتی ہیں تو وہ بھی مجھے سنبھالتی ہیں اور جب ذہنی توازن ٹھیک ہوتا ہے تو میں انہیں پہچان جاتی ہوں۔ مجھے اپنی ساس کی بد دعا نے جیتے جی مار دیا۔ اب میں نہ جی سکتی ہوں اور نہ مر سکتی ہوں۔ میں اس زندگی سے بہت پریشان ہوں، میں بہت بے بسی محسوس کرتی ہوں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مگر اب پچھتانے سے
سے کیا فائدہ۔ میں تمام بہنوں سے التجا کرتی ہوں کبھی بھی اپنے بزرگوں کی ناقدری نہ کیجیے گا ورنہ میری طرح انجام بد کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں معافی کے لائق تو نہیں، البتہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتی ہوں یا تو میری سزا ختم کر دیں، اگر نہیں تو مجھے اس مصیبت اور قید سے آزاد کرتے ہوئے موت ہی نصیب فرما دیں۔ آپ بہنوں سے التجا ہے، مجھ بد نصیب کے لیے ایک بار دعا ضرور کیجیے گا۔ نوٹ: یہ جو جس کی کہانی تھی، یہ مضمون لکھے جانے کے بعد 2 ماہ بعد ہی م عین صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس بہن نے یہ تحریر بھیجی ہے انہوں نے اس بہن کی دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ بے شک آخری ایام میں م عین صاحبہ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں انشاءاللہ ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا ہوگا، اور آپ سبھی سے بھی درخواست ہے کہ اس بہن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر کے جو ہے اپنی جواز رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔